نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا رنگ رلیوں کس پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو یہاں کی رنگ رنگیلیوں میں، یہاں کے چہک مہک میں، یہاں کی خوبصورتی میں مگن ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب رات ہو جائے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جو مغفور لہم ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ ایسا ٹائم جب سب سو جاتے ہیں، ساری دنیا والے آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، اب ایک اللہ ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس رات کے ٹائم میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کرے۔ اللہ کی نبی جو بخشے بخشائے ہیں ان سے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات آرام، آدھی رات جاگ کے، اور فرمایا نصف نہیں تو ثلث، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں قرآن پڑھنا ہے۔ دوسری جگہ میں فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے ٹائم میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کیجیے۔ تیسری جگہ میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ اللہ والے راتوں کو سوتے نہیں ہیں، دنیا والے رات کو سو جاتے ہیں، اور اللہ والے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کی نماز، رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد میں کیا ہے؟ بستر کو چھوڑ کے اٹھنا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا وقت ہے، فرمایا آخری پہر میں ینزل ربنا تعالی الی سماء الدنیا، اللہ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں۔ وہ کیسے آتے ہیں اس سے ہمارا کام نہیں، اور اللہ جل شانہ ایک صدا لگاتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، تک گئے، پریشان ہو گئے، ساری تدابیر آزما لی، ذرا ایک تدبیر اور آزما کے دیکھ لو۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگو، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ جب اللہ نے خود اعلان کر دیا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ هل من مستغفر فاغفر لہ، کیا گناہوں سے تک گئے ہوں، گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے؟ اب آ جاؤ رات کی پہر میں جب سارے سو رہے ہوں، ایک دو رکعت نماز پڑھ کے ایک آنسو بہا کے تو دیکھ۔ مہنگائی ہے، حکومت خراب ہے، فلاں خراب ہے، ماحول خراب ہے، سسٹم خراب ہے، بہت سارے شکوے کر کے تو دیکھے، اب ذرا رات کو اٹھ کے تو دیکھ۔ فرمایا من یسألنی فاعطیہ، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور فرمایا فإنہ دأب الصالحین قبلکم، پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ یہ تھا، اور فرماتے ہیں جب تک آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھے گا وہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ اور فرمایا اگر آپ بیمار ہو، بیماری نہیں جاتی ہے،
فرمایا اس کے لیے بھی تہجد کی نماز ہے. مطردۃ عن الداء مطردۃ عن الجسد، اور جسد گناہ یہ جسم سے بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے. فإنه دأب الصالحین، کہ یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد وهو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات یا مکفرۃ للسیئات، گناہوں کو معاف کرنے والے. ومنہاۃ عن الاسم، آپ نے بہت تجربہ کر لیا، گناہوں سے نہیں بچ پا رہے، ایک کام شروع کر لو. تہجد کی نماز جس نے شروع کی وہ گناہوں سے خود بچ جائے گا. فرشتے اس کی حفاظت کریں گے کہ وہ آدمی ہے جو راتوں کو نماز پڑھتا ہے، دن کو اس سے گناہ نہیں ہونے دینا. ومنہاۃ عن الاسم، گناہوں سے روکنے والی چیز وہ تہجد کی نماز ہے، اور بیماریوں کو دور کرنے والی چیز وہ تہجد کی نماز ہے. آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، اکثر تہجد گزاروں کو میں نے لمبی لمبی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد والوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اور چہرے پہ ایک چمک ہوتا ہے، ایک لالی ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ اکبر، ایسی نماز اللہ نے آپ کو دے دی. فرمایا ان فی اللیل لساعۃ، رات میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقها رجل مسلم، کہ جو مسلمان اس وقت میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ گھڑی اس کو ملتی ہیں. یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ، وہ رات کو جب اٹھتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، بنگلہ مانگتا ہے، اللہ سب دے دیتے ہیں. سارے دن جانور کی طرح اپنے آپ کو تکا کے تو دیکھا، کبھی رب کے سامنے رات کو کھڑے ہو کے بھی تو دیکھ. یہ میں نہیں کہتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رات کو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتے. فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے. اول الصلاۃ بعد الصلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے. اور فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ وزیر اعظم، چیف جسٹس، فوجی، وزیر، اور یہ سارے مالدار. فرمایا نہیں، اشراف امتی، میرے امت کے بڑے لوگ دو ہیں. حملۃ القرآن، ایک حافظ قرآن ہے، اور دوسرا اگر آپ حافظ نہیں بن سکے تو اصحاب اللیل، رات والے. ان کو رات والا بتا دیا. اصحاب اللیل دو لوگ ہیں بڑے بڑے، اشراف امتی، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. فرمایا سب سے زیادہ جو آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل، درمیان رات میں جب یہ اٹھتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. دوستو، اللہ نے ہمیں ایک ایسی نماز عطا فرمائی ہے، اگر یہ نماز ہم اس کی پابندی کرے ہمیں دنیا اور آخرت کے خیر سارے مل جائے. یہ شہر ابن حوشب ابن ابی دنیا نے لکھا ہے، آپ کو سناتا ہوں. شہر ابن حوشب کے بارے میں عجیب کمال کی بات ہے، آپ اس کو دیکھنا. وہ فرماتے ہیں جب آدمی رات کو اٹھتا ہے تو اس کے لیے وہ ساری جگہ منور ہو جاتی ہے. آج جب ہم ویڈیو بناتے ہیں کیسے لائٹیں لگاتے ہیں، جب یہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے روحانی لائٹیں لگ جاتی ہے. اور فرمایا وہ جو نماز کی جگہ غبار دی جاتی ہے، غبار کا معنی یہ ہے کہ عظمت والی، اس کی عظمت کو بڑھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب یہ دعا کرتا ہے
جس جگہ میں یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے وہاں جو جنات موجود ہے، نیک فرشتے موجود ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہے اور جنات بھی خوش ہے، اور جب یہ دعا کرتا ہے تو وہ فرشتے، وہ جنات اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ رات پڑھ کے نماز ختم کرتا ہے اور ساری رات یہ تھک جاتا ہے تو یہ رات دوسری رات کو وصیت کرتی ہے کہ آج رات یہ جاگ گیا تھا، اس نے نمازیں پڑھی تھی، میں تجھے 2-3 وصیتیں کرتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس پہ ہلکا رہنا ہے، اس کو تکانا نہیں ہے، اس کو آرام سے رکھنا ہے، اسی لیے یہ میرا مہمان تھا۔ اور فرمایا کہ ساری رات تک گیا تھا، اس وجہ سے تو اس کے لیے آسان بن جانا۔ اور اس کے بعد دن کے حوالے کرتا ہے، یہ رات اس کو دن کے حوالے کر دیتی ہے، اور جب اس کو جدا کرتی ہے، جب اس سے جدا ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ استودعک اللہ الذی استعملک فی طاعتہ، کہ اللہ نے تجھے اپنے اطاعت میں رکھا تھا، میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ دیکھیے رات بھی اس کو دعا، اللہ کی حفاظت، اور میں آپ کے لیے گواہ ہوں۔ دوستو، یہ رات کا جاگنا اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ آج کا نوجوان ساری رات موبائل دیکھتا ہے، اور جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان اس کو سلا دیتا ہے۔ میرے بھائی، جب آپ رات کو موبائل دیکھتے ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں ہے کہ آپ گناہ بھی کر رہے ہو، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیجئے۔ ہمارے لیے تہجد مشکل کیوں ہے، اور ہم تہجد میں کیسے اٹھ سکتے ہیں، تہجد کا آسان طریقہ، اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔